ये अप्पू भाई। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अप्पू भाई, दिन भर मोबाइल में बिजी रहते हो यार। अरे भाई यार, रात बहुत काम था, बहुत थक गया। रात भर जब देखो तब बिजी, तब देखो तब बिजी यार। मतलब यार क्या बात है, लगता है यार अप्पू भाई को हमारे भाई वालिद साहब की मतलब तबीयत नहीं ठीक है ना, तो उन्हीं के चक्कर में थोड़ा हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे। अरे बाप रे, मैं तो कल जाऊंगा दरगाह पे, दुआ मांगूंगा अपने बाबा लोग से कि जल्दी से जल्दी उनके वसीले से ठीक कर दे भाई। नहीं भाई, हमने अल्लाह ताला से दुआ मांग ली, इंशाअल्लाह आराम। अरे हम दुआ मांगेंगे, दरगाह पे जाके देखो शिफा मिल जाएगी अल्लाह चाहेगा तो। आज कब्रिस्तान तो पे अल्लाह जाएंगे, वहाँ भी दुआ जब अल्लाह के चाहने से सब कुछ होता है तो अल्लाह से क्यों नहीं मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री से तुम डायरेक्ट मिल सकते हो क्या? हैं? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। कैसे, बिना वसीले के कैसे चले जाओगे तुम? अरे यार, मिलना ही तो है, जाके हाँ, तो कैसे मिलोगे? भाई अपॉइंटमेंट लेंगे, मिल लेंगे। नहीं, कैसे मिल पाओगे बताओ, डायरेक्ट कैसे? अच्छा जो प्रधानमंत्री है, क्या वो आलिमुल मतलब भाई वो गायब है? प्रधानमंत्री मतलब क्या हर चीज जानता है कि मतलब किसको क्या मतलब भाई परेशानी है, क्या तकलीफ है? अरे मेरा भाई, मतलब माज अल्लाह आपने अल्लाह ताला की मिसाल को आजकल के जो अदना से प्रधानमंत्री उनसे दे दी। वसीले के बारे में बोल रहा हूँ आपको भाई। तो अल्लाह ताला को वसीले की क्या जरूरत मेरे भाई? अल्लाह ताला तो डायरेक्ट सुनता है ना। तो नमाज भी क्यों पढ़ो भाई? वसीला नमाज पढ़ते हैं। अरे तो अल्लाह ने कहा है ना नमाज पढ़ने के लिए, नमाज की वसीला हम थोड़ी ना मांगते हैं नमाज में। अरे यार, नमाज तो फर्ज है ना, हुक्म है ये। सूफी कलीम साहब का 13 मिनट का भाई सुना आपने? हैं? 13 मिनट का सूफी कलीम साहब का आपने सुना? हाँ सुना। हाँ, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आप मुनाजरा करो और ग्रुप में डालो, हमें इनको ग्रुप में डालो। अरे भाई आपको पूरा वीडियो मिलेगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द। बस आप अपने सूफी कलीम साहब को कम से कम मना के लाइए तो। अरे मेरा भाई वो मान गए हैं, वो वहाँ तक तो उनसे मेरी बात तो करवाइए कम से कम फोन पे भाई, फेस टू फेस मुनाजरा करने के उसूल तो तय कर लें। हाँ हाँ, तो बोले हैं अब वो अपनी ऑडियो अलग बना के सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या फायदा? भाई मुझसे मुनाजरा करना है तो मुझसे डायरेक्ट फोन करके उसूल तय करो ना। नहीं, फोन पे मुनाजरा और सामने सामने मुनाजरा वो बात अलग है। अरे फोन पे मुनाजरे की उसूल तय करो, जगह तय करो, तारीख तय करो, टॉपिक तय करो। हाँ तो बताए उसमें कहा है उन्होंने? वो मेरे से नहीं बताया, वो उन्होंने अपनी ऑडियो डाल दिया और कहा कि अप्पू खान के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दीजिए, ये वो, तो उसकी बेचारे की हवा टाइट हो गई है। वो अपने चेलों से कह रहा है कि अप्पू खान को इतना सीरियस ना लो। जो अरबी में है वो अरबी में बात करे। हाँ तो अरबी में मैं भी सऊदी का आलिम अपने साथ लेके जाऊंगा ना, क्यों परेशान हो? अरबी का जिन निकाल देंगे उसका। अच्छा, सऊदी का आलिम लेके जाओगे आप? और क्या। एक छोटा सा सवाल, अगर आप इजाजत दो तो आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। बहुत छोटा सा सवाल है आपको भाई। अरे बहुत बड़ा पूछिए, पहाड़ की तरह एकदम बड़ा। अच्छा, पहाड़ की तरह एकदम बड़ा। वल कुरानिल हकीम का मतलब क्या है? वल कुरानिल हकीम भाई जो ये कुरान है भाई, ये मतलब भाई वो एक किताब है हिकमत की। हाँ, तो इसमें हिकमत है, नेक परहेजगारों के लिए हिकमत है, मोमिनों के लिए हिकमत है। जो कुरान में मायने दिया आप वो पढ़ के बताइए। चलो फटाक से बताइए। मैं कुरान हाथ में लिया हूँ, ठीक है ना? हाँ। कुरान शरीफ में हाथ में लिया हूँ, यासीन वल कुरानुल हकीम, इसका आप मायने बताइए वल कुरानुल हकीम का। चलिए भाई, यासीन अलिफ लाम मीम, इसका माना मेरे को नहीं पता, ये सब अल्लाह जानता है। नहीं, उसका वो तो बात सही है, ये वल कुरानुल हकीम इसका मायने। अरे जो कुरान है भाई वो एक मतलब भाई वो हिकमत है। उसमें नीचे लिखा क्या है ये बताइए आप। अरे तो कुरान आपने खोला, आप बताओ ना पढ़ के मेरे भाई। मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, मेरे को क्या पता कुरान में क्या लिखा है? मैं कोई हाफिज थोड़ी ना हूँ कुरान का। अच्छा एक मिनट, अभी तुमको यही मैं पकड़ता हूँ भाई। हाफिज किसे बोलते हैं, आलिम किसे बोलते हैं? चलो ये बताओ भाई। देखिए, हाफिज का माना होता है हिफ्ज करने वाला, यानी कि वो कुरान को पूरा हिफ्ज कर ले, सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक। सूरह फातिहा और पहले पारे से लेके तीसरे पारे तक कुरान शरीफ जिसको बिना देखे आ जाए उसे बोलते हैं हिफ्ज, बराबर ना? हैं? उसको हाफिज बोलते हैं ना? हाँ, हाफिज चाहे वो एक पारे का हो, 2 पारे का हो, मतलब जितने पारे उसको याद रहेंगे उतने पारों का हाफिज रहेगा। और आलिम का मतलब होता है कि पूरी कुरान शरीफ देख के पढ़ ले।
عالم کا معنی ہوتا ہے علم والا، یعنی کہ قرآن حدیث کی بھائی جو گہری سمجھ رکھتا ہے وہ علم والا ہوتا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ یہ کہاں پڑھے میرے بھائی، آپ کہاں پڑھ لیے؟ ارے لغت میں میرے بھائی، لغت میں جو علم والا ہوتا ہے اس کو عالم کہتے ہیں، اور اصطلاح میں جو مدرسے میں جاتا ہے 7 سال بھائی وہ محنت کرتا ہے، قرآن حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں، اور جو اہل علم ہوتا ہے اس کو بھی عالم کہتے ہیں۔ ہم لوگ آپ لوگ جیسے بولتے ہیں نا حافظ جی، حافظ کا مطلب ہوتا ہے جو پوری قرآن شریف بنا دیکھے پڑھ لے جائے، اور عالم کا مطلب ہوتا ہے بھائی تو کیا میں نے چائنا میں بولا؟ میں بھی تو کہہ رہا ہوں حافظ کا معنی ہوتا ہے جو قرآن کو حفظ کر لے، یعنی کہ اس کو یاد کر لے۔ سنیے، اور آپ نے اور عالم کا مطلب ہوتا ہے پوری قرآن شریف میننگ کے ساتھ۔ اچھا آپ یہ بتائیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ ارے میں پہلے یہ سوال میرے یہ سمجھ لو، تو بتائیے نا، اللہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ زندہ ہے۔ زندہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو آپ بھائی جو بھائی وہ مردہ ہے ان کے وسیلے سے زندہ تک بات کیسے پہنچاتے ہیں؟ تو آپ پہلے میرے کو یہ بتائیے جو میں پوچھا ہوں حفظ اور معاذ اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ زندہ ہے لیکن اس کے باوجود آپ مردوں کا وسیلہ لے کے مطلب بھائی وہ زندوں تک پہنچا رہے ہیں، توبہ کتنا باطل عقیدہ ہے آپ کا؟ ابھی حافظ کے بارے میں اور حفظ کے بارے میں، عالم کے بارے میں وہ میں نے بتا دیا، میں ایک ہی سوال کا جواب 100 بار میں نہیں دوں گا۔ نہیں تو آپ نے یہ نہیں بتا، حافظ کا مطلب ہوتا ہے پورا قرآن شریف دیکھ کے پڑھنا، اور عالم کا مطلب ہوتا ہے حافظ کا معنی ہوتا ہے بنا دیکھے بھائی وہ جو قرآن اس کو یاد ہے، حفظ ہے، اس کو پڑھ دے۔ اب وہ ایک پارے کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھائی وہ سارے کے سارے قرآن کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک پارے کے حافظ نہیں بولتے، میرے کو پوری سورہ یاسین الحمدللہ پوری بغیر دیکھے آتی ہے۔ ہاں تو بھائی تو سورہ یاسین کے آپ حافظ ہو، آپ کو حفظ ہے وہ؟ نہ حافظ کس کو بولتے جب پورے قرآن شریف کا حافظ ہو؟ ارے پاگل آدمی ہو کیا؟ ایسے تو مجھے بھائی الحمدللہ جو بھائی وہ میتھ کے فارمولے ہے A+B کا ہول اسکوائر A² + B² + 2AB میرے کو سب یاد ہے، تو میں میتھ کے فارمولے کا حافظ ہوں۔ اور حافظ کا معنی ہوتا ہے حفظ کرنے والا، یاد کرنے والا۔ عالم دیکھیے آپ لوگ بولتے ہو کہ میں عالم ہوں، برابر، آپ نے کئی بار وائس کیا ہے۔ ہاں اہل حدیث کا بچہ عالم ہوتا ہے۔ تو عالم کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری قرآن شریف بنا میننگ کے ساتھ بنا دیکھے پڑھ دینا، برابر نا؟ یہ کہاں لکھا ہے میرے بھائی؟ اچھا تو عالم کا مطلب کیا ہوا؟ عالم کا مطلب کیا ہے؟ عالم کا معنی ہوتا ہے علم والا، قرآن حدیث کی سمجھ والا، اور اہل حدیث کا بچہ علم والا ہوتا ہے اور قرآن حدیث کی سمجھ والا ہوتا ہے، تو وہ بھی مطلب ہے الحمدللہ عالم ہوا۔ اس کا مطلب یہی ہے، صاف ہے کہ آپ کو قرآن شریف بنا دیکھے نہیں آتی ہے، اور نہ بنا دیکھے۔ ہاں تو میں حافظ نہیں ہوں، میں عالم ہوں۔ حافظ سے بڑا عالم ہوتا ہے، سمجھے؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں تمیز ہے۔ ہاں تو الحمدللہ، اس کا مطلب آپ نے مان لیا کہ میں حافظ سے بھی بڑا ہوں، یعنی کہ عالم ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نہیں تو نہیں، آپ کو حافظ نہ عالم ہے، آپ بولتے ہیں عالم ہے، جب تم کو حافظ نہیں معلوم کہ کیا ہے، تم ایک کام کرو، ایک لائن۔ اچھا بھائی دیکھیے، ابھی میں آڈیو واٹس ایپ پہ ڈالوں گا، یوٹیوب پہ ڈالوں گا، جو بھی سنے گا ٹھیک ہے وہ فیصلہ کر لے گا کہ میں نے بھائی جو جواب دیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک؟ آپ سے تو سمجھ میں آئے گا نہیں، آپ کو نہ اصول معلوم ہے نہ آپ کو کچھ معلوم ہے۔ میں خود تو دعویٰ کرتا ہوں۔ ہاں تو آتے ہیں، اب مین پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھائی وہ زندہ ہے، تو زندے تک آپ کی بات ڈائریکٹ بھائی وہ نہیں پہنچ رہی ہے، اور جو بھائی وہ مردہ ہے جو قبروں کے نیچے دبا ہوا ہے اس تک آپ کی بات کیسے پہنچ رہی ہے؟ اچھا ابھی چلو تم کو یہیں پہ لیتا ہوں میں، سنیے 1 منٹ۔ ہاں میں یہ بولتا ہوں، قرآن جو مردے دفن ہے قبر میں، ٹھیک ہے نا، ہم لوگ قبرستان پہ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا قبول، برابر کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے نا، وہ سنتے ہیں تبھی تو ہم کرتے ہیں۔ یہ کس جاہل نے بولا کہ وہ سنتے ہیں؟ تو کیوں کرتے ہو؟ یہ جو سلام ہے یہ بھائی ایک بامانہ دعا ہے، السلام علیکم اے اہل قبور، یعنی کہ اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو، یہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان سے دعا نہیں مانگ رہے ہیں، اور نہ ہی وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اچھا جب قبر میں جب جاتا ہے مردہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، تو جب اللہ کے نبی ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں تو آپ کے مردے آپ کا سلام کیسے سن لیتے ہیں میرے بھائی؟ ارے میرے بھائی ابھی تو یار بچہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ہم اپنی میت کو دفن کرتے ہیں تو 40 قدم کی آہٹ وہ میت ہماری سنتی ہے،
اس سے کیا ثابت ہوا کہ 40 قدم تک سنتی ہے، بس 40 قدم کے بعد وہ نہیں سنتی ہے، کیونکہ اگر وہ سب کچھ سنتی رہتی تو جس کا باپ مر جاتا وہ باپ سے جا کے پوچھتا ابا جان میری آواز قبر میں آ رہی ہے، ATM کا نمبر بتا دو ذرا، اور تم نے الماری کی چابی کہاں رکھی ہے چابیاں بتا دو، اور تم نے پراپرٹی کے پیپر کہاں رکھے گئے ہو پراپرٹی کے پیپر بتا دو، تو وہ سب اپنی میت سے پوچھ لیتا۔ ارے بولنے کا موقع میرے کو بھی دے گا نہیں دے گا بھائی کہ تو ہی بولے گا؟ ارے میرے بھائی آپ پوری طریقے سے اٹک چکے ہو، آپ کا عقیدہ باطل ثابت ہو گیا۔ آپ تو درگاہ پہ جا رہے تھے، بابا سے دعا مانگنے والے تھے، تو بابا تو آپ کے مردہ ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ ہے، تو زندہ کو چھوڑ کے مردہ سے مانگنا یہ تو بد عقیدہ ہو گیا۔ اللہ پاک مردوں کو قبر میں زندہ کرتا ہی نہیں کرتا، یہ بتا چل اللہ پاک مردوں کو قبر میں زندہ کرتا ہی نہیں کرتا ہے؟ نہیں ابے جاہل کہیں گے، ابھی سامنے رہتا تو سوال جواب کیسے دیتے ہیں مجھے بتا؟ سوال کا جواب فرشتے سوال کا جواب پوچھتے ہیں، جب فرشتے پوچھتے ہیں نا کہ جواب تمہارا رب کون ہے تو جواب کیسے دیتے بتا گدھے؟ میرے کو کچھ خالی ہنسنے آتا ہے سوچیا کہیں کا۔ فرشتے جب پوچھتے ہیں کہ من رب کا تمہارا رب کون ہے تو کیا جواب دیتا ہے مردہ؟ بتا مجھے یہ بھائی وہ عالم برزخ کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم؟ ارے بیٹا جا بھائی جو قبر ہے وہ بھی عالم برزخ ہے، وہ عالم برزخ میں زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے مردے اتنا بولتے ہیں اتنا سنتے ہیں، ان کو مکمل پورے دنیا والے کی آواز بھائی وہ مردہ نہیں سن رہا ہے نا، اللہ پاک زندہ کرتا ہے نا ان کو۔ ارے تو میرے بھائی وہ تو زندہ ہی ہے، جو لوگ نیک ہیں وہ اچھی حالت میں زندہ ہیں، جو بد ہیں وہ بری حالت میں زندہ ہے۔ پہلے ابھی تو نے قبولا نا کہ مردے زندہ ہے قبر میں، قبولا کہ نہیں قبولا؟ عالم برزخ میں۔ ابے قسم سے میری موبائل ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ابھی میں یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں۔ ارے بھائی آپ یوٹیوب پہ کیا یوٹیوب پہ بھی ڈال دیجیے، میرا کچھ نہیں کرنے والا ہے، میں نے عالم برزخ کا ہے۔ ابے کیا بولوں میں؟ اچھا یہ بتائیے اگر آپ کے ابا کی میت ہو جائے اور آپ اپنے ابا کی قبر سے جا کے کہو گے ابا ابا الماری کی چابی کہاں رکھی ہے اور وہ زمین کے کاغذ کہاں رکھے ہیں اور ATM کا پن کوڈ کیا ہے، تو آپ کے ابا تک تو آواز پہنچ جائے گی، تو جواب آپ کو وہ بھائی کیسے دیں گے؟ تیرے ابا تمہارے نا، تیرے ابا مریں گے سمجھا، تیرے ابا قبر میں جائیں گے۔ میرے ابا کو بھی موت آنی ہے بھائی، ہمیں بھی موت آنی ہے، سب کو موت آنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مجھ سے بات کر، تو مجھ سے بات کر، میں تجھ سے بات کروں، ماں باپ گھر والے کو مت۔ ارے تو میں نے آپ کے ابا کو گالی نہیں دی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں اگر آپ کے ابا مر جائیں گے اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں جواب دیتے ہیں تو آپ کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، آپ تو اپنے والد صاحب کے مرنے کے بعد بھی بات چیت کرتے رہو گے کہ آپ ابا جان قبر میں سے ٹھیک ٹھاک ہے، فرشتے آئے تھے سوال جواب کیا، آپ پاس ہوئے یا فیل ہوئے، آپ کو تو سب پتہ چل جائے گا پھر۔ ابے جاہل قبر میں کتنا گندا عقیدہ ہے، شرم کرو میرے بھائی، مردے نہیں سنتے ہیں، اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا مردے سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، اور اللہ کے نبی کہہ رہے مردے 40 قدم کے بعد نہیں سنتے ہیں، اور صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی؟ ہلو السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بھائی؟ میں صلاح الدین بول رہا ہوں۔ ارے آپ فالتو کا وہ بات کرتے جا رہے ہو، آپ یہ بتاؤ کہ جو ہے مطلب، ارے نام بتا دے اللہ کے بندے، زکریا بھائی نے آپ کو فون کیوں دے دیا؟ زکریا بھائی سے میری بات ہو رہی تھی بڑی امپورٹنٹ۔ میں صلاح الدین بول رہا ہوں، بتا تو رہا ہوں۔ ہاں صلاح الدین بھائی دیکھیے آپ کے جو بھائی ہیں زکریا بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ مردے سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی الحمدللہ بھائی جو قبر تھی وہ صحابہ کے سامنے تھی، صحابہ تو کبھی نہیں گئے کہ اے اللہ کے نبی آپ قبر کے اندر سے ہم کو جواب دیجئے، ایسا ایسا مسئلہ پیش آ رہا ہے ہم کیا کریں، تو صحابہ کا بھی عقیدہ نہیں تھا۔ اس دنیا سے جو ایک بار چلا گیا وہ ہم کو نہیں سن سکتا، یہ بیسک عقیدہ ہے۔ آپ کو بتاؤں میں حضرت، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دنیا سے چلے گیا اس کا حساب کتاب ہوگا یا نہیں یہ بتاؤ، اور حساب کتاب تو ہوگا، اس کا کون انکار کر رہا ہے میرے بھائی؟ تو قبرستان میں اسے زندہ کیا جائے گا، اس کی روح سے۔ ارے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ سب عالم برزخ میں غیب کا معاملہ ہے، وہ فرشتے کے سامنے بولے گا، فرشتے سنیں گے، عام انسان تھوڑی نہ سنے گا جو اس دنیا میں۔
تم کیا سنے ہو دنیا میں کہ حساب کتاب ہوگا کہ نہیں؟ صحابہ نے یہ تو اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا نا کہ سوال پوچھے جائیں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، کہاں سے سیکھا، سب پوچھا جائے گا نا. برابر. تو یہ کب اللہ کے بھائی، یہ کبھی اللہ کے نبی نے بھائی یہ فرمایا کہ ہاں میں نے ایک مردے کے قبر کے اندر سوال جواب ہوتے ہوئے سنے اور اس سے یہ مطلب ایسا پوچھا جا رہا تھا ویسا پوچھا جا رہا تھا؟ اللہ کے نبی نے تو نہیں سنا. تو جب اللہ کے نبی نہیں سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، تو آپ کیسے سنا لیتے ہیں اپنے بابا کو؟ اچھا بھائی یہ بابا پیر بابا ان سب کا چکر چھوڑیے، ڈائریکٹ اللہ سے اپنا تعلق قائم کیجئے. ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، زبان پہ کیا بھائی وہ آ رہا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگیے، یہ زبردستی کا وسیلہ نہ لگائیے. وسیلہ بنانا ہے تو نماز کو بنائیے، سب لوگ کو بھائی کو بنائیے، نیک اعمال کو بنائیے. نماز کا وسیلہ کیوں لگاتے ہو بتاؤ؟ ہیں نماز کا وسیلہ، نماز پڑھتے ہو وسیلہ بھائی سورہ مائدہ کی آیت میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. یعنی کہ جب ہم بھائی وہ نماز پڑھیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، جب ہم صبر کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہاں تم نیک بندوں کے انتقال کے بعد ان کی مزاروں پہ جا کے ان سے مانگو، وہ مجھ سے بتائیں گے تب میں تمہارا پورا کروں گا. ارے کہاں پہ لکھا ہے کہ وسیلہ لینا حرام؟ ایک جگہ تو بتا دے، میرا جوتا میرا سر. ارے وسیلہ تو فرض ہے میرے بھائی، اہل حدیثوں کے نزدیک بھائی جو وسیلہ ہے وہ فرض ہے، ارے لیکن وہ جائز وسیلہ ہے، یہ ناجائز حرام وسیلہ نہیں ہے جو تم لوگ لیتے ہو. بھائی یہ مردوں کا بھائی یہ مردوں کا وسیلہ، اولیاء کا وسیلہ، پیر بابا کا وسیلہ، فلاں کا وسیلہ، لوٹا بابا، کھوٹا بابا، مٹکا بابا، گلہری بابا، کتا بابا، ننگا بابا، اور پتہ نہیں کتنے نئے نئے بابا پیدا ہو رہے ہیں. اب تو مارکیٹ میں ایک بابا اور آ گیا ہے، پہلن خان بابا، چپل بابا. ان سب باباؤں کا وسیلہ ہم نہیں لیتے ہیں. اچھا تو ایک کام کر، تو اپنے ماں باپ کا نام بتا، تیرے کو یہیں سے بابا لوگ سے نا جادو کروا دوں گا نا، تو برباد ہو جائے گا. چل ٹھیک ہے، چل میرا نام ہے افو خان اور میری ماں کا نام ہے نفیس جہاں اور میرے باپ کا نام ہے نیاز احمد خان. ٹھیک؟ جا تیرے اگر پچھواڑے میں دم ہو تو جتنا خطرناک کالا جادو کروانا ہے میرے اوپر کروا کے دکھا دے. پھر فالتو بات کرتا ہے بتا، تو کروا دے. تو جا اپنے باباؤں کی بھائی وہ مزاروں کو چاٹ لے، چما چاٹی کر لے، تو میرے اوپر جادو کیوں نہ کروا دے؟ نہیں وہ تو کرواؤں گا ہی، ویسے جادو خالی بات کر رہا ہوں. مگر بیٹا اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے نا کہ تمہارے ایسے یہ جو کالا جادو ہے نا وہ کالا اس کے منہ پہ کالی کھج جائے گی. اچھا ہاں، اور تم اللہ کے نبی کے عاشق بنتے ہو، تم کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ جادو کرنا اور کرانا یہ کفر ہے. وہ بات صحیح ہے، کفر ہے، وہ بات صحیح ہے، لیکن تم تو کراؤ گے نا. تمہارا تو ایمان ایسا ہے کہ وہ بات صحیح ہے مانتے بھی ہو لیکن کرو گے بھی غلط. حد ہے یار، کیسا ایمان ہے؟ ہم لوگ نہیں کرتے غلط، ہم لوگ نہیں کرتے. جیسے ابھی ہمارا کاروبار دھندا پانی اور لو چدر دعا کرا دیتے بھائی کہ کسی کی نظر وغیرہ لگ گئی ہو، دور ہو جائے ہم سے. ارے نظر کا علاج کیا اللہ کے نبی نے بتایا؟ چاروں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کی نظر بھائی وہ اگر سامنے والے کو لگ جائے اور اس کو نہیں معلوم ہے کہ بھائی کس نے اس کو ٹوکا، کس نے بھائی وہ ہائے مار دی، کس نے مطلب بھائی وہ نظر لگا دی، تو وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کے دم کرے. اور اگر اس کو معلوم ہو کہ فلاں آدمی نے ٹوکا تھا یا اس کی نظر بھائی وہ آ گئی ہے، لگ گئی ہے، تو اس سے بھائی ہم لوگ وضو کروائیں گے. وضو کروانے کے بعد جو اس کا پانی جو بچے گا اس پانی سے ہم لوگ بھائی وہ نہائیں گے، غسل کریں گے. صحیح بات ہے. تو جو طریقے آ گئے وہ بھائی وہ جائز اور سنت طریقہ آپ کو استعمال کرنے میں کیا جاتا ہے؟ بس وہ بھائی وہ بچے کی نظر لگ گئی تو بچے کے کالا ٹیکا لگا دیا، بچہ نیند میں جاگ گیا تو اس کو بڑے بڑے تعویذ پہنا دیے، بچہ اگر رات کو رو رہا ہے تو اس کو چھوٹا سا لوہے کا چاقو اس کے گلے میں باندھ دیا. ارے لوہے کا چاقو بچے کے گلے میں باندھ رہے ہو، 58 سکے میں چھید کر کے تعویذ بنا کے باندھ رہے ہو، اگر وہ لوہا وہ اپنی حلق میں ڈال لے، اپنی آنکھوں میں ڈال لے، وہ 58 سکہ کھا جائے، اس کی حلق میں پھنس جائے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. لیکن تم لوگوں نے اپنی بچوں کی جان کو جوخم میں ڈال رکھا ہے. تو میرے کو خالی اتنا بتا دے بھائی زکریا بھائی، واقعی دلی آپ سے محبت ہے
आप सूफी कलीम रिजवी के चेले बन के अपने आप को गुमराह कर रहे हो मेरे भाई। सूफी कलीम रिजवी को छोड़ो, कुरान हदीस को पकड़ो। नहीं नहीं, अहले हदीस को पकड़ लूँ भाई, आपको पकड़ लूँ भाई कुरान हदीस को पकड़ोगे तो ऑटोमेटिक अहले हदीस बन जाओगे मेरे भाई। अरे आप लोग सही रास्ते पे हो अल्हम्दुलिल्लाह, आपने भी कबूल कर लिया। आप लोग, मैं बोल रहा हूँ आप लोग सही रास्ते पे हो क्या, ये बताओ। तो मेरे भाई कुरान हदीस सही है क्या, पहले आप ये बताइए। कुरान हदीस सही है, ठीक है। आप तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस सही है, तो उसको मानने वाले भी सही हैं। और जो कुरान हदीस को भाई को नहीं मानता है वो गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। तू एक काम कर, सूफी कलीम साहब को अगर तू हरा ले गया तो चल मैं बोलता हूँ। अरे सूफी कलीम रिजवी तो हारा हुआ है, ये तभी तो सामने नहीं आ रहा, उससे बोलो ना फेस टू फेस बात करने के लिए। तो देखो भाई तुम लोग उसके चेले हो, फरमाइश करो कि सूफी कलीम मैदान में आओ, मैदान में आओ, नारेबाजी करो। हो सकता है बेचारा अपनी भाई वो मुंह की खाने के बाद फेस टू फेस बात करने आ जाए। वो खुद ही मेरे से बोला है अभी, मैं बात किया हूँ भाई आज से 2.5 साल पहले रात को 3:30 बजे उसने मुझे फोन किया था। मैं तब से मैं सब्र कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह इसने जो मुझे रात को फोन करके परेशान किया था, अब मैं इसको बीच पब्लिक में उसी बिदत के टॉपिक पे इसको अगर मैंने कुत्ता ना बना दिया ना तो मेरा नाम भी अप्पू खान नहीं। मतलब जो 2.5 साल के बाद फोन किया था उसके बाद उन्होंने आपको फोन नहीं किया? भाई मैं बिदत के टॉपिक पे उसको भाई मैं आला हज़रत का, आला नस्ल का भाई मैं कुत्ता साबित कर दूंगा। आप एक काम करो छोटा सा भाई, आप सूफी कलीम रिजवी को फोन करके उसके हाथ पैर जोड़ के तलवे चाट के उसको किसी भी तरीके से मना के उसको पैसे का लालच दे के उसके बाबाओं का वास्ता दे के उससे बोलो कि एक बार अप्पू खान से फेस टू फेस बात कर ले। आपने कहा 2.5 साल पहले और मेरा चैलेंज था कि अगर सूफी कलीम रिजवी अगर किसी भी बहानेबाजी से अगर वो फेस टू फेस मुनाजा करने ना आया तो 5 लाख रुपए वो हमको देगा। अब देखते हैं वो जो भाई जो चंदे पे जी रहा है वो 5 लाख रुपए हमको देता है कि नहीं। चंदे पे तो तू खुद जी रहा है। हमें कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत का कमाते हैं, मेहनत का खाते हैं, ऐशो आराम से अल्हम्दुलिल्लाह भाई कुछ जी रहे हैं। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, पावर है, सब है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज की कमी नहीं है। सूफी कलीम रिजवी की तरह फातिया के हलवा खा के पेट नहीं भर रहा हूँ। वो हलवा, मलीदा, खिचड़ा, बर्फी, चोंगा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से कमाता हूँ, हलाल माल कमा के आराम से जो पसंद होता है वो खाता हूँ और लोगों को खिलाता हूँ, लेकिन मैं बिदत का खाना नहीं खाता हूँ। सूफी कलीम साहब तुमसे कितनी बार बात की है मेरे को ये बताओ, एक बार बात की है? मुझसे खाली सूफी कलीम रिजवी ने आज तक 2 टॉपिक पे बात किया है, एक बिदात के ऊपर और एक तरावी के ऊपर। तरावी पे मैंने कहा था कि अल्लाह के नबी से एक ही रात में 20 रकात तरावी और 8 रकात तहज्जुद दोनों नमाजें एक ही रात में साबित कर दो, तो उस बंदे ने आज तक साबित नहीं किया। और बिदात के टॉपिक पे उसने रात को 3:30 बजे फोन किया और मेरी आधी अधूरी ऑडियो को यूट्यूब पे डाल के अपने आप को बहुत बड़ा भाई वो अल्लामा बना दिया। अब अगर दम है तो उसकी क्यों मेरे भाई आगे से गीली पीछे से पीली हो रही है? उससे बोलो मैदान में आके बात करें। मैं बोलूं, मैं बात करूं, मैं तू 2 बार बोलूं? आपको जब हदीस का नाम नहीं मालूम किताब का किस तरह वाकिया है कि अरे शरा भाई देखिए शरा विकाया था, मेरे मुंह से वाकिया उतर गया तो ये इतनी बड़ी गलती नहीं है। दो बार अरे दोस्त तुम्हारा फारूक खान रिजवी लैपटॉप बाबा वो कहता है इंसान ऑक्सीजन लेता है, हाइड्रोजन छोड़ता है। अब बताओ यार तुम आलिम हो, अब फारूक खान को जाके झूठा मारो इस बात पे। पहले तुम फारूक खान से गलती हुई कि उसने कार्बन डाइऑक्साइड की जगह हाइड्रोजन बोल दिया, उसने तो अल्फाज ही बदल दिया, तो जाके उसको जूते मारो। और तुम 2-3 मैंने तो शरा विकाया को वकाया बोल दिया, तो इतनी बड़ी आफत है। फारूक खान रिजवी लैपटॉप बाबा तो कहता है इंसान ऑक्सीजन लेता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह बोल रहा है कि हाइड्रोजन छोड़ता है, तो वो तो सबसे बड़ा भाई वो 1 नंबर का भाई वो जाहिर साबित हो गया। हमारी और आपकी बात हो रही है, तो ये बताइए मतलब मेरी छोटी मोटी गलतियां आप लोगों को बहुत दिखती हैं और अपने जाहिल अल्लामा की बड़ी बड़ी गलतियां वो आप लोग को कुछ नहीं दिखती है। औज बिल्ला बिस्मिल्लाह जब नहीं पढ़ पाते हो तो मैं तुम्हारा फारूक खान रिजवी तो अहले हदीसों को गालियां दे के चैलेंज करता है और वो हदीस नहीं पढ़ पाता है, मनता चब्बा का पता नहीं क्या क्या पढ़ता है। तो बताओ तुम्हारे कौन से अल्लामा बहुत बड़े बड़े हैं? तुम्हारे भी तो सब जाहिल भरे हुए हैं। अगर मुझे अरबी ठीक से पता भाई को नहीं आता तो मैं कबूल करता हूँ,
اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن تمہارے جاہل علامہ تو غلطی بھی کریں گے اور گناہ بھی کریں گے اور الزام دوسروں پہ دیں گے. میں نے جب مناظرہ کیا تھا ایک بار آپ سے. اچھا یہاں یار بارات جا رہی ہے روڈ پہ، میں آپ سے بات کرتا ہوں، آواز صاف نہیں آ رہی ہے آپ کی. ارے بیٹا اور صوفی کلیم رضوی کے بھائی طلبے چاہتے ہو اس کو فیس ٹو فیس مناظرہ کرنے کے لیے تیار کرو.